بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس مری روڈ راولپنڈی اور منڈی موڑ روزگار آفس پیر ودائی روڈ راولپنڈی سے آپ کے لیے آپ کے ساتھ حسب وعدہ تھا کہ میں جو آپ کے لیے نئی نئی ویکینسیاں لایا کروں گا، روز ایک ویکینسی آپ کو بتایا کروں گا۔ کل میں ذرا آؤٹ آف سٹی تھا، شہر سے باہر تھا، اور میں ادھر گیا ہوا تھا، میرے پیر صاحب ہیں، میں ان کے پاس گیا ہوا تھا۔ کل میں نے سارا دن جو ہے اپنے پیر صاحب کے ساتھ وقف کیا، تو اس لیے مجھے کل ویڈیو بنانے کا جو ٹائم نہیں ملا، تو رات لیٹ نائٹ میری واپسی ہوئی ہے۔ اب میرے پاس کچھ ویکینسیاں آئی ہوئی ہیں۔ ویکینسیاں اللہ کا شکر ہے میرے پاس سال کے 12 مہینے میں بے شمار ہوتی ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں جتنے بھی روزگار آفس ہیں، سب سے زیادہ ویکینسیاں الحمدللہ آپ کے بھائی، آپ کے دوست، آپ کے بیٹے، آپ کے ساتھی شعیب خان کے پاس ہوتی ہیں۔ تو کیوں میں محنت کرتا ہوں، مجھے ویکینسیاں نکالنے کا پتہ ہوتا ہے کہ ویکینسیاں کہاں سے ہیں، کہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے، اور کن کن کو ضرورت ہے، اور کیسے ملازمین کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ جی میرے پاس ہر طرح کی ویکینسی ہوتی ہے۔ تو مجھے بہت سے فون آ رہے ہیں پٹھان بھائیوں کے کہ آپ نے پابندی لگا دیا پٹھانوں پہ، تو مجبوری ہے، بہت سی مجبوری ہیں، اب میں تفصیل کو بتا نہیں سکتا، لیکن میں خود پٹھان ہوں، پنجابی پٹھان ہوں، پشتو نہیں آتی، لیکن دادا پر دادا سے پٹھان ہوں۔ الحمدللہ پٹھان ہونے پہ، خان ہونے پہ فخر ہے، لیکن معذرت کے ساتھ پٹھانوں کو لیے میں نے تاحیات 3-4 دفعہ آگے بھی وارننگ دی تھی کہ جن پٹھانوں کو میں ڈیوٹی دیتا ہوں وہ پلیز ادھر آ کے ڈیوٹی کیا کریں، لیکن نہیں، وہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں نے دیکھا نہیں ڈیوٹی کر سکتے۔ میں نے سینکڑوں لوگ پٹھانوں کو 10-12 سالوں میں نوکریاں دی ہیں، لیکن نہیں۔ سب سے زیادہ اگر راولپنڈی اسلام آباد میں الحمدللہ میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، ہزاروں پٹھانوں کو میں نے ڈیوٹیاں دی ہیں، اور کہاں پہ لگایا بس پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی بہانہ بنا کے بھاگ جاتے ہیں، اور بہت سے معاملات کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً اپنے معزز کلائنٹ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جہاں میں آپ ملازمین کا خیال رکھتا ہوں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں جہاں پہ آپ کو کام پہ لگاتا ہوں ان معزز کلائنٹس کا بھی، ان کے عزت نفس کا بھی جو ہے خیال رکھوں۔ میرے بہت سے معاملات ہیں، صحافت بھی کرتا ہوں، صحافی بھی ہوں، تو بہت سے معاملات ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں۔ اللہ کا شکر ہے راولپنڈی اسلام آباد میں جتنے روزگار آفس والے ہیں ان کے شاید تعلقات ان کے سورس اتنے نہ ہوں جتنے میرے ہیں، کیونکہ میں بطور صحافی بھی اپنے سورس تعلقات ملازمین کو ملازمت دینے کے لیے کلائنٹ سے ملتا ہوں، اور جہاں سے تک میرا اثر تعلقات کو میں استعمال کرنا کرتا ہوں، ہر طرح سے تعلقات استعمال کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس ویکینسیاں ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار فراہم ہو سکے۔ تو پٹھانوں سے معذرت جی، پھر معذرت، برا منانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی کوئی ویکینسی پٹھانوں کے لیے آئی تو بڑی سوچ وچار کے بعد دوں گا، کیونکہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں، بہت ہی ویریفیکیشنیں نہیں ہو سکتی پٹھانوں کی، تو اس لیے میں پٹھانوں سے معذرت خواہاں۔ تو آج کی اصل ویڈیو جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے 18-20-22 سال 23 سال کے لڑکے چاہیے، پنجابی ہوں، جو کہ پنجابی ہونے چاہیے، کشمیری ہونے چاہیے، منسیرہ والے ہوں، ایبٹ آباد والے ہوں، مظفر آباد والے ہوں، راولہ کوٹ والے ہوں، تو یہ مجھے لڑکے چاہیے۔ اور جو مجھے کچھ آفس بوائے لڑکے چاہیے، آفس بوائے کے لیے کچھ سرکاری افسران ہیں ان کو لڑکے چاہیے، میٹرک پاس ہوں، ہیلپر طور پہ لڑکے چاہیے، آفس بوائے کے طور پر لڑکے چاہیے، اسسٹنٹ کے طور پر لڑکے چاہیے، گھروں میں بھی چاہیے انہیں، اعلیٰ افسران کو گھروں میں جو ان کے ساتھ بطور موبائل جو اسمارٹ ٹچ موبائل وہ چلا سکیں اور ان کے چھوٹے موٹے کام کر سکیں، بطور اسسٹنٹ یعنی کہ سیکٹری جسے کہتے ہیں، ہیلپر کام کرنا پڑے گا۔ آفس بوائے کے طور پر گھروں میں بھی آفس میں بھی کام کرنا پڑے گا۔ میرے پاس اس وقت 20 سے 26 قسم کی یہ ویکینسیاں موجود ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں۔ اچھی تنخواہیں ہیں، کھانا پینا رہائش مفت ہے۔ صرف میں کہہ رہا ہوں کہ پنجابی ہو جائے، کشمیری ہو جائے، راولہ کوٹ، مظفر آباد،
एबटाबाद, तो ये जो हैं इस मंसर साइड पे ये लोग हो सकते हैं। तो ये मुझे चाहिए। आला अफसरान हैं, कुछ सरकारी डॉक्टर हैं, कुछ रिटायर जर्नल हैं, कुछ रिटायर ब्यूरोक्रेट हैं। उनके घरों में, उनके दफातर में, उनके कंपनियों में मुझे ऑफिस बॉय लड़के चाहिए, मिडिल पास हों, मैट्रिक पास हों, उर्दू अच्छी बोल लेते हों, लिख लेते हों, पढ़ सकते हों और मोबाइल स्मार्ट टच मोबाइल चला सकते हों। जो मेहमान हैं उनके लिए आते हैं, जो मेहमान आते हैं उनके लिए जो है चाय अच्छी बना सकते हों और सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखते हों, ख़ुद भी साफ़ सुथरे हों और डिसिप्लिन के पाबंद हों, बदतमीज़ ना हों, अखलाक वाले हों। डिसिप्लिन की सख्ती से पाबंदी करनी पड़ेगी। मेरे पास 20 से 26 वैकेंसियाँ फौरी तौर पर मुझे चाहिए, जहाँ पे उनको 3 टाइम सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना मिलेगा, रिहाइश मिलेगी, अच्छा घर वाला अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन पंजाबी अगर हों तो ज़्यादा बेस्ट है। 18 से 22 साल तक हो जाए, 23 साल से ज़्यादा ऊपर ना हों। तो मुझे फौरी तौर पर चाहिए। अगर कोई करना चाहता है नौकरी तो मेरे से रब्ता करे। लेकिन काम मैं आपको बताऊं, कोई भी काम मैं आपको दूं तो कम से कम महीना पूरा करना चाहिए। छोड़ने से पहले 15 दिन 20 दिन पहले बताना, आगाह करना चाहिए। मुझे भी आगाह कर दें, मुझे नहीं करते तो कम से कम क्लाइंट्स जहाँ पे काम करते हैं उनको लाजमी बताया करें ताकि उनको मुतबादल मुलाजम दे सकें। महीने से पहले छोड़ के जाएंगे तो मेरा नुकसान नहीं करेंगे, ना क्लाइंट का नुकसान करेंगे, बल्कि अपना नुकसान करेंगे, तनख्वाह से महरूम हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे दिहाड़ी दाड़ योमिया कोई उजरत वाला काम नहीं है। सीधी सी बात, मैं साहब को महीना पूरा करें, छुट्टियाँ भी मिलेंगी, तनख्वाह भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी और बहुत से सहूलियात आपको मिलेंगी। जिस तरह आप खुश होंगे और आपका ज़मीर भी मुतमईन होगा कि मैंने जो मजदूरी की है, या मैंने जो मेहनत की है, मुझे हक लाल की वो कमाई अच्छी सैलरी तनख्वाह की सूरत में मिली है। तो मेरे पास आज मैं इसी पे टॉपिक तक रखता हूँ। 18 से 20-22 साल जिनके ID कार्ड असल बने हों। बेफार्म वाले लोग आ जाते हैं और बाज़ स्टूडेंट कार्ड लेकर आ जाते हैं, बाज़ वालिदैन का कार्ड लेकर आ जाते हैं। तो मैं माजरत चाहूँगा, उनको मैं नौकरी बिल्कुल नहीं दूँगा, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सख्ती बहुत है। मुकम्मल छानबीन के बाद मैं ड्यूटी देता हूँ, 10 मिनट में ड्यूटी दे देता हूँ। जिनके पास मैं ना ज़्यादा आपको पता है, ना मैं व्हाट्सएप अटेंड करता हूँ, ना मैं वॉइस मैसेज सुनता हूँ, ना मैं SMS का जवाब देता हूँ, ना मैं SMS देखता हूँ। मैं सिर्फ डायरेक्ट कॉल लेता हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर दिन 3 बजे तक मेरा ऑफिस मंडी मोड़ पीर बदाई। आप आ सकते हैं, मुख्तसर बात किया करें मुझसे फ़ोन पे, मुख्तसर आके ड्यूटी लें चले जाएँ। लेकिन जब आप फ़ोन पे चस्के लेने वाली बात करते हैं, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, कुक की नौकरी है जी, बंदे कितने हैं, तनख्वाह कितनी है, क्या क्या बनाना पड़ेगा, तो भाई मेरे घर में बिस्तर में बैठ के, घर में बैठ के अगर आप मुझसे सारी तफसील इस तरह लेंगे तो फिर बराए करम माजरत, मैं नाराज़ होने की कोई बात नहीं, फिर आप किसी और रोज़गार ऑफिस का दरवाज़ा खटका दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास ना आए। क्यों? मैं वो रोज़गार ऑफिस वाला नहीं हूँ कि फ़ीस जेब में डालूँ और आपको आपके गले में रस्सी डाल के और क्लाइंट के मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट के हवाले कर दूँ, वो जाने और आप जाने, फिर भुगतते रहें। लेकिन मेरा वो काम नहीं है भाई, मेरा काम नहीं है। मैं आपको अगर जहाँ पे मुलाजमत दिलवाऊँगा वहाँ पे आपके 3 टाइम खाना पीना रिहाइश वक्त पे तनख्वाह की अच्छी तरह ज़िम्मेदारी लूँगा। लेकिन आपको शराइत पर पूरा उतरना पड़ेगा। जहाँ भी आप जो है काम किया करें, मुलाजमत किया करें, वहाँ पे एक तौर तरीका है, वहाँ की शराइत लाजमी होती हैं। जब आप किसी के घर में जाते हैं, फ़र्ज़ करें एक खातून है, लड़की है, वो ब्याह के जब अपने माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल जाती है तो वहाँ उसको उसके मुताबिक रंगना पड़ता है। तो वहाँ पे उसको अपने कानून कायदे जब चलाएगी तो वो या लादगी इख्तियार कर लेगी, या तलाक ले लेगी, या खामद को लहदा ले जाएगी। तो यही सिलसिला आखिर में निकलता है। तो अगर वो ससुराल के साथ सिमट के रहेगी, सास ससुर को माँ बाप का दर्जा देगी, तो वो फिर खुद भी खुश रहेगी, शोहर भी खुश रहेगा और सास ससुराल सारे फैमिली, जॉइंट फैमिली खुश रहेगी। तो इस तरह ताली दोनों हाथों से बचती है। मैंने एक मिसाल दी है, जहाँ भी काम करें खुश अखलाकी का मुजाहरा लाजमी किया करें।
میں آپ کو بار بار خوش اخلاقی کا اس لیے کہتا ہوں کہ پٹھانوں کی میرے پٹھان بھائی جو ہیں دوست ہیں ساتھی ہیں، بہت سے میرے پٹھان بھائی میرے KPK میں اور بہت سے میرن شاہ میں بہت سے لوگ میرے دوست بھائی ہیں جو مجھے فون کرتے ہیں کہ شعیب بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا، پٹھانوں کے لیے یہ نوکریاں بند کر دیں۔ یقین مانیں پنڈی اسلام آباد میں سینکڑوں بائکیے والے پٹھان میرے بھائی ہیں جو میرے پاس لڑکے لاتے ہیں پٹھان، یہ جس کو نوکری لگا دو یار، یہ نوکری ڈھونڈ رہا تھا۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ان کو بھی اپنے جو دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے کام میں میرا ہاتھ بٹھاتے ہیں، میرے دفتر کو اپنا دفتر سمجھتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے، میرا بازو بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کو بھی ناراض کر رہا ہوں۔ ناراضگی والی ویسے بات نہیں ہے، جب میں ان کو اصل بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم پٹھان کدھر جائیں۔ تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، بہت ہی معذرت چاہتا ہوں پٹھانوں کے لیے، معذرت چاہتا ہوں پٹھانوں کو میں نے نوکری دینیاں بند کر دی ہیں۔ کچھ نئی پالیسی آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے 9 مئی کے واقعات کے بعد، جو واقعات ہوئے ہیں تو اس کے بعد لیکن میں جو بھی کام کرتا ہوں سیدھی سی بات ہے، میں فیس کی لالچ میں نہیں رہتا، میں قانون کے دائرے میں رہ کے کھیلنے کا عادی ہوں، نہ میں خود قانون سے باہر کبھی باہر کھیلنے کا عادی سمجھتا ہوں خود کو، اور نہ ہی میں کسی کو یہ برداشت کرتا ہوں کہ کوئی قانون سے باہر میرے ساتھ کھیلے یا جہاں بھی ملازمت کرے وہ کھیلے، کیونکہ ہم سب کا فرض ہے کہ قانون کی پاسداری کریں، اپنے ریاستی اداروں کو کے لیے دعا گو رہیں اور ان کا خیال رکھیں۔ معزز کلائنٹ ہوتے ہیں، بہت سے کلائنٹ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکثر بریگیڈیئر صاحب، کرنل صاحب، ریٹائر کرنل، جنرل، بیوروکریٹوں کے ریٹائر ڈپٹی سیکرٹریوں کے گھروں میں، اعلیٰ افسران بیوروکریٹوں کے گھروں میں جب میں ملازمین دیتا ہوں تو ان کی کچھ وہ شکایات مجھ سے تک پہنچتی ہیں کہ جی ان مالکان مجھے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے جو ملازم دیا ہے وہ پٹھان تھا اور اس نے یہ چیز کی ہے۔ یقین مانیں زیادہ تر پنجابی بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، لیکن پٹھانوں کی اکثریت زیادہ شکایت آ رہی ہے پٹھانوں کے بارے میں۔ تو اس سلسلے میں پٹھانوں سے معذرت چاہتا ہوں جی، پٹھانوں کے لیے آپ کی اور روزگار آفس سے رابطہ کیا کریں تاکہ چلیں ان کا بھی، میرے دوسرے دیگر بھائی پیٹی بھائی جو ہیں روزگار آفس والے، ان کا شاید سلسلہ چل جائے۔ میرے پاس میرے پاس اگر کوئی روزگار لینے آتا ہے تو پنجابی آ جائے، کشمیری آئے، بلوچستان کے جو ہیں وہ بلوچی آ جائیں، کوئٹہ والے آ جائیں اور کراچی والے آ جائیں، سندھی آ جائیں، تو میں ان سب کو نوکریاں دوں گا۔ صرف KPK اور گلگت والوں کو میں نوکریاں دینا فی الحال میں نے بند کر دی ہیں۔ تو ابھی مجھ سے کیونکہ ابھی سردی پڑنے شروع ہے، سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اور مجھے گلگتیوں کی بھی بڑی کالیں آ رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ برفیں پڑنی ہیں تو انہوں نے نیچے آنا ہے پھر راولپنڈی اسلام آباد میں، تو مجھے کالیں کر رہی ہیں ہم وہاں بھائی شعیب بھائی برابر کرو نوکری ہمارے لیے کوئی دیکھو۔ تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی میرے بالکل آؤ، پنڈی اسلام آباد میرے باپ کا نہیں ہے، آپ ضرور آؤ، لیکن نوکری اپنے طور پر تلاش کرو، کیونکہ پنڈی اسلام آباد میں پٹھانوں اور گلگتیوں کو نوکری نہیں دے سکتا۔ میں جو بات کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں، میں نے خود کو بھی دیکھنا ہے، اپنے معزز کلائنٹس کو بھی دیکھنا ہے، اپنے ادارے کو بھی دیکھنا ہے۔ تو بیشک اگر میرے کام میں فرق پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں، رزق اللہ تعالیٰ کی، سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو پتھر میں کیڑے کو دیتا ہے، اور الحمدللہ میرا کاروبار میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی روزگار آفس ہے سب سے اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ میرے ساتھ جتنے بھی کلائنٹ ہیں وہ سارے میرے پاس، آپ یقین مانیں لوگ مجھے فون کرتے ہیں نا، میں ملازم تو پہلے میں ان کو پوچھتا ہوں جی آپ کیا اس کو بینیفٹ دیں گے، کیا سہولیات دیں گے، کتنا کام کرائیں گے، کیا کام کرائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوک دیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی جب میں ان کو کوئی روزگار آفس والا کوک لگاتا ہے تو ان سے کپڑے بھی دھلواتے ہیں، ان سے باتھ روم بھی صاف کراتے ہیں، ان سے کچن بھی صاف کراتے ہیں، ان سے جی گاڑیاں بھی دھلاتے ہیں۔ نو، یہ تو 6 ملازمین کا کام ہو گیا۔ میں جس ملازمین کو جہاں پہ ملازمت دیتا ہوں، اگر کوک کی ملازمت دوں گا تو کلائنٹ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ کوک ہے، کچن ہیلپر نہیں ہے۔ اگر کچن ہیلپر ہے تو پھر کوک نہیں ہے، اگر ہیلپر ہے تو پھر یہ باتھ روم نہیں صاف کرے گا، اگر یہ ہیلپر ہے آپ کی گاڑی دھوئے گا، اگر کپڑے استری کرنے ہیں وہ کرے گا، اگر صفائی، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کرانا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ صبح 6 بجے کام شروع کر دیں، رات 2 بج جائے۔ آخر وہ ملازمین بھی انسان ہیں، گدے نہیں ہیں، جانور نہیں ہے، جانور بھی تھک جاتا ہے۔ تو میں ملازمین کا تحفظ ضرور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، آخری سانس تک کرتا رہوں گا، کیونکہ میں خود جو ہے جب صبح سے لے کر رات تک میں آفس میں
کام کرتا ہوں آپ کے لیے، باہر نوکری لینے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہوں، فونوں پہ رابطے کرتا ہوں، فلانا کرتا ہوں، تو آپ یقین مانے کہ مجھے بھی پتہ لگتا ہے، میرا بھی پسینہ نکلتا ہے، میں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، مجھے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، میں بھی مجھے پتہ ہے کہ یار میں محنت کر رہا ہوں تو جو ملازمین ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو مجھے احساس ہے، آپ سب کا احساس ہے. تو پٹھانوں کے لیے پھر معذرت جی، پٹھان بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے میری سب سے زیادہ جو ہے، میں نے 12-13 سال سے جو میں یہ روزگار آفس چلا رہا ہوں، میرا خیال میں 70-75% میرا یا 80% کر لیں، 80% پٹھانوں سے رابطہ ہے، آپ یقین دیکھ لیں آپ. اور سب سے زیادہ میں نے 80-85% جو ہے میں نے پٹھانوں کو نوکریاں دی ہیں، اپنے پٹھان بھائیوں کو دی ہیں. تو لوگ مجھے کلائنٹ کہتے ہیں، چاہے وہ سیکورٹی کمپنی والے ہوں، چاہے وہ ہاسٹل والے ہوں، چاہے ہاسپٹل والے ہوں، چاہے وہ گھروں والے ہوں، چاہے وہ فیکٹریوں والے ہوں، چاہے کمپنیوں والے ہوں، چاہے وہ گیسٹ ہاؤس والے ہوں، وہ مالکان کہتے ہیں یار شعیب خان تو یہ بتا، ہم تمہیں کہتے ہیں پنجابی تو پٹھان ہمیں دے دیتا ہے، اور پھر ہم لے بھی لیتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں نہیں یار، پٹھان پھر پٹھان ہے نا، سمجھا کریں نا یار، پٹھانوں کو سمجھا کریں نا، پٹھان بڑا اچھا ہوتا ہے. تو جب میں آپ کی تعریف کر کر کے تھک جاتا ہوں، پھر آپ کو لگا بھی دیتا ہوں، اور پھر وہ پھر گلے شکوے جب آتے ہیں پھر میں بے بس ہو جاتا ہوں. تو اسی وجہ سے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. تو لہٰذا پنجابی ہو جائیں، کشمیری ہو جائیں، بلوچستان کے ہو جائیں، مجھے کوئٹہ صوب سے کل 2 بلوچستان کے بھائیوں کا آیا کال، شعیب بھائی، میں نے کہا شعیب بھائی تم نے تمہارا ویڈیو دیکھا اور تم نے کہا ہم پٹھانوں کو ڈیوٹی نہیں دیتا، یار ہم بلوچستان کا رہنے والا ہے. میں کہا یار تم بلوچستان کا رہنے والا ہے تو محنتی ہے، پٹھان بھی محنتی ہوتا ہے، لیکن تم بلوچستان کا ہے، لیکن ٹھیک ہے تم کام کرو گے تو آ جاؤ میرے پاس. تو اس لیے میں بلوچستان والوں کو بھی ترجیح دیتا ہوں، ان کو میں کام دیتا ہوں. بلوچستان والے میرے پاس آ سکتے ہیں، سندھ والے آ سکتے ہیں، کشمیر والے آ سکتے ہیں، کراچی والے آ سکتے ہیں، گلگت اور KPK والوں سے معذرت. میرے پاس سینکڑوں نوکریاں، ڈرائیور کی نوکریاں، کوک کی نوکریاں، ہیوی ڈرائیور کی نوکریاں، ہیلپر کی نوکریاں، کچن ہیلپر کی نوکریاں، لوڈر کی نوکریاں، ویٹر کی نوکریاں، آفس بوائے کی نوکریاں، ہر طرح کی نوکری میرے پاس موجود ہے، ہر طرح کی سیلز مین کی، ڈلیوری بوائے کی، روز ایک نوکری بتایا کروں گا. اور 9 سے 3 آپ مجھے فون ڈائریکٹ کیا کریں. مس کال جو دیتے ہیں نا، یا وائس میسیج جو کرتا ہے یا واٹس ایپ کرتا ہے تو پھر وہ بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے. وہ میں نے اس کا آسان حال دیکھا ہے. پھر میں سین نہیں کرتا، میں دیکھتا شیکتا نہیں ہوں میسیج، میں کڑک بلیک لسٹ. اور یہ میری عادت ہے، اور چاہے اسے اچھی سمجھیں یا بری سمجھیں. کیوں؟ واٹس ایپ میں یقین مانیں، آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں صحافی ہوں، میں اپنے صحافی بھائیوں کے لیے رکھا ہوا ہے واٹس ایپ. تو میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے. باقی میری بیگم ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کا بھی واٹس ایپ اٹینڈ نہیں کرتا. میں انہیں بھی خفا ہوتا ہوں، بھائی واٹس ایپ نہ مت کیا کرو. جب وہ کبھی کرتے ہیں تو میں فی الحال عارضی طور پہ انہیں بلیک لسٹ میں ڈال دیتا ہوں. کیوں؟ میں ان کو خود کال کر دیتا ہوں، بیگم اور بیٹے کو، ہاں بھائی کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے، تو یہ کیا ہے. تو اس لیے میں واٹس ایپ سے استعمال، کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں، صحافی ہوں، مجھے صحافی بھائیوں کے لیے میں نے اپنا واٹس ایپ رکھا ہوا ہے. تو میرے پاس جی گھروں میں اور آفس میں آفس بوائے لڑکے چاہیے، پنجابی ہوں، کشمیری ہوں، منصیر آبٹ آباد مظفر آباد کے ہوں، چائے بنا سکتے ہوں، مہمان نوازی کر سکتے ہوں، 18 سے 22-23 سال کے ہوں، میٹرک اور مڈل پاس لازمی ہوں. اگر نوکری کرنا چاہتے ہیں تو 0312 50 54 021 0312 50 54 021 پہ مجھے صبح 9 سے 3 دفتر کال کر، میرے آفس کال کا موبائل پہ کال کر سکتے ہیں، میرے آفس آ سکتے ہیں. منڈی موڑ پیر بدائی میں میرا دفتر ہے. انشاءاللہ آپ کو میسیج کر دیا کروں گا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اگر کوئی بات بری لگے تو معذرت.